بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو حدیث پاک ہے وہ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کعب بن عجرہ اذا تودعت فاحسنت وضوء، کہ کعب جب آپ وضو کریں تو اچھا وضو کریں، ثم خرجت الی المسجد، پھر جب آپ مسجد کی طرف جائیں، فلا تشبک بین اصابعک، تو شبہ کا یشبک تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے ڈال لینا۔ تو آپ فرمایا اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایسے مت کرنا، فإنک فی صلاۃ، بے شک آپ نماز میں ہیں۔ تو حضرات ذوالفقار اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے راستے میں انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈالنے یعنی تشبیک کرنے سے منع فرمایا۔ اور جو دوسری حدیث پاک ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثم دخلت المسجد فلا تشبکن بین اصابعک، کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو جائیں تب بھی آپ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی آپ ایسے تشبیک ہاتھوں کے اندر ہاتھ انگلیوں کے اندر انگلیاں نہیں ڈال سکتے۔ تو حضرات ذوالفقار اس سے یہ پتہ چلا کہ جب بندہ نماز کے لیے جا رہا ہو یا مسجد میں بیٹھا ہو نماز کے انتظار میں، تو وہ اس طرح نہیں بیٹھ سکتا، ہاتھوں کے اندر یوں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کرنے سے منع فرمایا۔ اور دیگر روایات میں نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تم راستے سے گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہو تو اس وقت بھی تم حالت نماز میں ہوتی ہو، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے اس حالت میں بھی ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈالنے سے منع فرمایا۔ حضرات ذوالفقار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نمازی نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال انگلیوں کے اندر یوں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، یا نماز سلام پھرنے کے بعد جب امام دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو مقتدی ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ایسے کڑاکے بھی نکال رہے ہوتے ہیں، چٹکا رہے ہوتے ہیں ان کو نا ایسے۔ تو اصل میں اس سے بھی حدیث پاک میں منع کیا گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث پاک ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس کے جو غلام تھے وہ کہتے ہیں میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نماز میں انگلیاں چٹکا رہا تھا، ایسے کڑاکے لگا رہا تھا۔ تو ابن عباس نے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا اتفقع اصابعک وانت فی الصلاۃ، آپ کڑاکے نکال رہے ہیں حالانکہ آپ نماز کے اندر ہیں، یعنی انہوں نے بھی اس عمل کو پسند نہیں کیا۔ خلاصہ کلام حضرات ذوالفقار یہ نکلا کہ گھر سے جب مسجد کی طرف جا رہے ہو تب بھی آپ ہاتھ یوں نہیں ڈال سکتے، جب آپ مسجد میں بیٹھے ہو نماز کے انتظار میں تب بھی آپ یوں نہیں ڈال سکتے ہاتھ۔ حتیٰ کہ دیگر جو احادیث ہیں وہ تھوڑی کمزور ہیں، احادیث کے اعتبار سے سند کے اعتبار سے وہ کمزور ہے، لیکن ان کو یہ جو صحیح حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں ان کو اصول حدیث کے اعتبار سے صحیح حدیث کی تائید میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں انتظار نماز میں اور نماز کے بعد بھی ہاتھوں کو ہاتھوں کے اندر ڈالنے سے یوں منع فرمایا ہے۔ اور پھر کڑاکے نکالنے سے ابن عباس کی حدیث پاک موجود، اور ابن عباس آپ جانتے ہیں صحابی رسول ہے، مفسر قرآن ہے، انہوں نے اس بات کو ممنوع اچھا نہیں سمجھا، انہوں نے جو ان کا غلام کڑاکے نکال رہا تھا آپ نے اس کو منع کیا۔ تو حضرات ذوالفقار اس سے یہ پتہ چلا کہ جب گھر سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں اس وقت بھی ایسے نہیں کر سکتے، مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھ تب بھی ایسے بھی نہیں کر سکتے، کڑاکے بھی نہیں نکال سکتے۔ اور تیسرا نماز کے اندر بھی کڑاکے نہیں نکال سکتے، چٹخارے نہیں کر سکتے، انگلیوں میں ڈال کے یوں پٹاخے نہیں بجا سکتے۔ اسی طرح نماز کے بعد بھی یہ ایک عبث کام ہے، ایک بے فضول کام ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور حضرات ذوالفقار نماز کے علاوہ یعنی مسجد سے باہر اگر کوئی بندہ نماز پڑھنے کے بعد ایسے انگلیاں چٹکاتا ہے تو وہ چٹکانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مسجد کے اندر وہ انگلیاں چٹکا نہیں سکتا، مسجد میں وہ ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یا مسجد کی طرف جب جا رہا تب وہ ایسے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا، نہ چٹکا سکتا ہے۔ حضرات ذوالفقار جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ نے انگلیوں کے اندر جو انگلیاں ڈالی ہیں یا اپنے ہاتھ میں ایسے، جیسے ابن عبداللہ بن عمر کی ایک حدیث پاک ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو فرمایا کہ ابن عمر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تو لوگوں کے درمیان
ایسے رہ جائے گا کہ جیسے کہ بچی ہوئی کھجوریں رہ جاتی ہیں، جیسے گلی ہوئی کھجوریں رہ جاتی ہیں، خشک کھجوریں رہ جاتی ہیں. تو اس وقت آپ نے ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے. تو ذرات ذوالفقار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو سمجھانے کے لیے کیا تھا. تو کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے یا کسی کو کوئی چیز بتانی ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ نے سمجھانے کے لیے ہاتھوں میں ہاتھ ایسے ڈالے ہیں. تو محدثین نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کسی کو کوئی بات سمجھانے، جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں اور ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال رہا ہوں، تو سمجھانے کے لیے آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن انتظار مسجد کی طرف جاتے ہوئے انتظار نماز میں، نماز کے اندر، نماز کے بعد آپ یہ اس طرح حرکت نہیں کر سکتے. اس طرح نہ چرخارے نکال سکتے، نہ پٹاخے نکال سکتے. اللہ سے دعا ہے اللہ مل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.